أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم بیان فرمایا ہے، وہ ہے قتل کے متعلق، اور اس کی دو صورتیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو دیدہ و دانستہ قتل کر دے تو مقتول کے وارثوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کرنے کا حق دیا ہے، اور یہ حق وارثوں کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آج کل عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ساری عدالتیں سزا بحال رکھتی ہیں، پھر صدر مملکت کو رحم کے اپیل کی جاتی ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے، حالانکہ شریعت میں صدر مملکت کو معاف کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دیت لینا چاہیں، یعنی مقتول کا مالی بدل لینا چاہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے، اور دیت کا مسئلہ 5ویں پارے میں مذکور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 100 اونٹ دیت ہوتی تھی، اور اگر دینار کی صورت میں دیت لی جائے گی تو 1000 دینار دیے جاتے تھے۔ تو یہ اس وقت 1000 دینار 100 اونٹ کی قیمت تھی۔ اگر کوئی اس پر بھی راضی نہ ہو دیت پر، تو پھر قصاص لیا جائے گا، قتل کے بدلے قتل۔ تو دیدہ و دانستہ قتل کے 3 حکم ہیں، یہ تینوں حکم قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اور اگر خطأ قتل ہو گیا تو خطأ قتل میں قصاص نہیں ہے، صرف دیت ہے، بندوں کو دیت دینا پڑے گی، اور رب تعالیٰ کا جو حق ضائع ہوا ہے اس کے لیے 2 ماہ روزے رکھنے پڑیں گے یا غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اس کی تفصیل 5ویں پارے میں آئے گی۔ آج کل عموماً جو بسوں اور ٹرکوں کے نیچے آ جاتے ہیں تو یہ قتل خطا ہی کی صورت بنتی ہے، کہ وہ کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کا معنی ہے بدلہ۔ فی القتلى، قتلہ یہ قتیل کی جمع ہے، مقتولوں کے بارے میں کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کمی کسی اونچے خاندان کے فرد کو قتل کر دیتا تو وہ جو اونچے خاندان والے ہوتے تھے وہ ان مقتول قاتل کے خاندان کے 2 افراد کو قتل کرتے تھے، کہتے تھے جی ہم تو اونچے خاندان کے۔ اسی طرح بعض خاندان ایسے تھے کہ اگر ان کے غلاموں کو قتل کیا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو چونکہ اونچے خاندان کے لوگ ہیں تو اس لیے ہم تمہارے 2 غلام قتل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 کا حق نہیں ہے، 1 غلام کے بدلے 1 غلام ہی قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی۔ یہاں بھی اس طرح کرتے تھے، چونکہ ہمارا خاندان اونچا ہے، ہمارا بڑا خاندان ہے، تو تمہاری عورت نے ہماری عورت کو قتل کیا ہے تو ہم تمہاری 2 عورتوں کو قتل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے کہ ایک جو قصوروار ہے اس کے ساتھ بے قصور کو قتل کر دو، ایک کی جگہ 2 قتل کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا نادانی کرتا ہے اور باپ کو اس کا علم نہیں ہوتا، بھائی کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ ہمارے بھائی نے کیا شرارت کی ہے، تو اس بے گناہ کو قتل کرنے کی کیا معنی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، پس پیچھے پڑنا ہے عمدگی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر وارثوں نے کہا کہ ہم قصاص نہیں لینا چاہتے، ہمیں تم دیت دے دو، تو فرمایا کہ اگر معافی مل گئی قصاص سے تو پھر پیچھے پڑنا ہے عمدگی کے ساتھ،
یعنی یہ جو رقم تم نے لینی ہے تو اس رقم کو لیتے وقت سختی نہ کرو، بلکہ عمدگی کے ساتھ وہ رقم لے لو، نرمی کے ساتھ۔ آگے فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، تو جو ادا کرنے والا ہے وہ بھی عمدگی کے ساتھ ادا کرے، ٹال مٹول نہ کرے، وعدے کے مطابق ادا کرے تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، وَرَحْمَةٌ، اور تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جس نے تجاوز کیا اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس اس کے واسطے عذاب ہوگا دردناک، اس واسطے کہ قاتل سے جو ہے وہ دیت بھی لے لی، پھر اس کو قتل بھی کر دیا، یہ تو زیادتی ہے۔ یا جس نے دیت اپنے ذمے لی ہے وہ ان کو خوار کرتا پھر رہا ہے، ان کو دیت ادا نہیں کر رہا، یہ بھی زیادتی ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو جو بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے فرمایا کہ اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے واسطے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم قتل سے بچو۔ اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ جس مقام پر جمعے کی نماز ہوگی، ایسی بستی میں ایک قاضی جو قتل تک کے فیصلے کرے گا وہ مقرر کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو دور دراز نہ جانا پڑے۔ نمبر 2، شریعت میں کسی عرضی نویس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر خود لکھ سکتا ہے تو خود لکھے اور لکھ کر قاضی کے سامنے پیش کر دے، اور اگر لکھنا نہیں جانتا تو قاضی کے سامنے پیش ہو کر زبانی اس کو بتا دے۔ وکیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی عرضی نویس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ عرضی نویس کے پاس جاؤ گے وہ آپ کی کھال ادھیڑے گا، اس کے بعد پھر آپ وکیل کے پاس جاؤ گے، بچی کچی کھال وہ ادھیڑے گا، پھر کہیں جا کر جج کے پاس مقدمہ پیش ہوگا، اور پھر جب جج کے پاس مقدمہ پیش ہوگا تو وہ تاریخوں بے تاریخ دیتا رہے گا۔ آج کل اخباروں میں آتا رہتا ہے کہ کتنی دفعہ ہم نے پڑھا ہے اخباروں میں کہ فلاں قیدی جو تھا اس کو 36 سال جیل میں ہو گئے لیکن اس کے کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وہ جیل میں مر گیا، یا 11-12 سال جیل میں گزار لیے، اس کے پیشی ہی نہیں ہوئی، تو یہ تو بعد میں معلوم ہوگا کہ وہ مجرم تھا بھی یا نہیں۔ تو اسلام میں نہ پکے کاغذ ہوں گے اور نہ عرضی نویس کی تحریر ضروری ہوگی، نہ وکیل کی ضرورت ہوگی، خود بخود جج کے پاس پہنچے گا، جج سنے گا، اگر اس نے گواہ پیش کر دیے اور وہ مطمئن ہو گیا تو ابھی مقتول کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی، قاتل کا سر پہلے اتار لیا جائے گا۔ تو اگر قاتل کو معلوم ہو کہ مجھے قتل کیا جائے گا فوراً، تو کوئی بھی قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کوئی قتل کا اقدام نہیں کرے گا۔ یہاں تو شیطان کی آنکھ کی طرح لمبے عرصے تک مقدمات چلتے ہیں اور رشوتیں چلتی ہیں، اور آدمیوں کی، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، نسل در نسل ایک کیس چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عقل مندو، یہ قصاص تمہارے لیے زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ سعودیہ میں اس وقت مکمل اسلام نافذ تو نہیں ہے، البتہ جو مکمل اسلام نافذ ہے وہ افغانستان میں طالبان کے علاقے میں، اللہ کرے وہ مزید مضبوط ہوں، لیکن یورپ کی دنیا کی جو بدباطن لوگ ہیں یہ ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی انہوں نے لڑکیوں کی اسکول بند کر دی ہیں، کبھی کہتے ہیں انہوں نے لڑکیوں کے کالج بند کر دی ہیں، ان کو بدنام کرنے کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ سعودیہ میں اگرچہ اسلامی نظام تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہاں قصاص لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص میں اے عقل مندو تمہارے لیے زندگی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب قاتل کو پتہ ہوگا کہ میرا سر فوراً اتار لیا جائے گا تو کوئی قتل کرنے کا اقدام نہیں کرے گا، تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔